بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہندوستان اور پاکستان ریلویز نے ایک ہی کوکھ سے جنم لیا، یعنی برطانوی راج میں چلنے والا ٹریک اور ٹرینیں آزادی کے بعد دونوں ممالک کے حصے میں آئیں۔ اس سے قطع نظر کہ دونوں ممالک نے اپنی کوشش کی کہ ریلویز کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، لیکن مجموعی طور پر دونوں ممالک اس میں ناکام رہے۔ بھارت، جو کہ ایک بڑی آبادی پر مشتمل ملک ہے، اس نے بہرحال بھارتی ریل کو عوام کی امنگوں کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن اوورآل ریل میں وہ جدت نہیں لا سکا جو ترقی یافتہ ممالک میں گزشتہ 75 برسوں کے دوران پیدا کی گئی۔ یہی حالت پاکستان کی بھی ہے۔ پاکستان ریلویز کی حالت بھی دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ان کیمرہ سیشن میں پاکستان میں پہلی بلٹ ٹرین کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، جس پر اس کے کامنٹ سیکشن میں بھارتی دوستوں نے پاکستان ریلویز کا خوب مذاق اڑایا۔ اس ویڈیو کا لنک ہم کامنٹ سیکشن میں دے رہے ہیں، ناظرین اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن اس مذاق سے ہٹ کے بھارت کو بھی لگ بھگ ایسی ہی صورتحال کا سامنا گاہے بگاہے کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، جہاں پاکستان ریلویز کی یہ حالت ہے تو دوسری جانب ہندوستان ریلویز کے ٹریک پر بھی ایسی ٹرینیں چلتی دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر رب کی قدرت پر مزید یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ خیر، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دونوں ممالک صحت مندانہ ترقی کے مقابلے میں ایک دوسرے سے ضرور برتری حاصل کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھا کر برتری حاصل کی جائے۔ اس لیے آج ہم اپنے ناظرین کو بھارتی بلٹ ٹرین یعنی وندے بھارت ایکسپریس بارے بتاتے ہیں کہ وہ کب تک ٹریک پر آئے گی۔ ناظرین، ہندوستانی ریلوے کے پاس پاکستان کی طرح ابھی تک کوئی تیز رفتار ریل لائن نہیں ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے کل 12 راہداریوں کی تجویز زیر غور ضرور ہے، جس میں ممبئی اور احمد آباد کے درمیان کوریڈور زیر تعمیر ہے۔ بھارت میں سب سے زیادہ آپریشنل رفتار گتیمان ایکسپریس کی ہے، جو بعض اوقات کہیں 160 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 99 میل فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر لیتی ہے، جبکہ تیز ترین ٹرین وندے بھارت ایکسپریس ہے، جس کا ڈیزائن ٹاپ سپیڈ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 110 میل فی گھنٹہ ہے۔ زیر تعمیر پہلا تیز رفتار ریلوے کوریڈور فی الحال ممبئی اور احمد آباد 508 کلومیٹر یعنی 316 میل کے درمیان ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ آپریشنل رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 199 میل فی گھنٹہ ہے۔ کوریڈور باقی ریل نیٹ ورک پر زیادہ مروجہ براڈ گیج کے بجائے معیاری گیج کا استعمال کرے گا اور اسے شنکانسن ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا جائے گا۔ یاد رہے، وندے بھارت ایکسپریس جاپان کے تعاون سے بنائی جا رہی ہے اور شنکانسن جاپانی ٹیکنالوجی ہے۔ توقع ہے کہ یہ بلٹ ٹرین مسافروں کو تقریباً 3 گھنٹے میں دونوں شہروں کے درمیان لے جائے گی، جبکہ ویسے یہ سفر 8 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، لیکن اس کے ٹکٹ کی قیمتیں ہوائی سفر کے برابر ہونے کی بھی توقع ہے۔ اس پروجیکٹ کو ابتدائی طور پر دسمبر 2023 تک مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا تھا، تاہم بنیادی طور پر مہاراشٹر میں حصول اراضی کے مسائل اور کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے اب اس کے اکتوبر 2028 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ تاہم سورت اور بلی مورا کے درمیان اس لائن کا ایک حصہ 2026 تک کھولنے کا منصوبہ ہے۔ بھارتی بلٹ ٹرین کا منصوبہ جاپان سے نرم قرضوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ ممبئی احمد آباد پروجیکٹ کی لاگت 98,000 کروڑ ین یعنی 15 بلین ڈالر کے برابر ہے، یعنی یہ قرض اس منصوبے کا 80% پورا کرے گا۔ ایک اندازے کے مطابق کل 1,10,000 کروڑ ین یا 17 بلین ڈالر کے برابر 508 کلومیٹر طویل ہائی سپیڈ ریل کوریڈور منصوبے پر خرچ کیے جائیں گے۔ 88,000 کروڑ ین یعنی 13 بلین امریکی ڈالر قرض کے طور پر ہندوستان کو دیے جائیں گے۔ یہ قرضے 0.1% سود پر دستیاب ہوں گے اور ہندوستان ان کو 50 برسوں میں واپس کر سکتا ہے، جس کی ادائیگی 15 سال تک کی ادائیگی پر موقوف ہے۔ ناظرین، ستمبر 2017 میں سنگ بنیاد رکھنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے ممبئی احمد آباد لائن کو مکمل کرنے کے لیے اگست 2022 کی آخری تاریخ مقرر کی تھی۔ بھارتی ریلوے کے ایک سینئر بورڈ ممبر نے بھی کہا تھا کہ وہ اس منصوبے میں تاخیر کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اکتوبر 2018 تک سنگ بنیاد رکھے جانے کے 1 سال بعد پروجیکٹ کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے درکار 1,400 ہیکٹر اراضی میں سے صرف 0.9% حاصل کی جا سکی۔ اس حوالے سے کسانوں نے بتایا کہ ایکوائر کی گئی زمین کا معاوضہ حکومت کی جانب سے کم دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ڈیڈ لائن کو 2023 سے آگے بڑھاتے ہوئے تاخیر کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد مہاراشٹر کی ریاستی حکومت میں تبدیلی کی وجہ سے زمین کے حصول میں مزید تاخیر ہوئی۔ نئی حکومت نے بشمول بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے ترجیحات کو مرتب کرنے کے لیے پچھلی حکومت کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ زمین کے حصول کے مسائل، جاپانی کمپنیوں کی جانب سے کم شرکت، بولی دہندگان کی جانب سے بتائی گئی بھاری شرطیں کچھ ایسے عوامل تھے جنہوں نے آخری تاریخ کو 5 سال تک بڑھا دیا، اور فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کے بعد نیشنل ہائی سپیڈ ریل کارپوریشن لمیٹڈ NHSRCL نے دسمبر 2023 کے اصل منصوبے کے خلاف اکتوبر 2028 کی ایک نئی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ تاہم ہندوستان اگست 2022 تک
लाइन के एक हिस्से को चलाने का ख्वाहिशमंद था। 12 दिसंबर 2021 में नए रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग 2026 तक बुलेट ट्रेन में सवार होना शुरू हो जाएंगे, चाहे ये मंसूबा मुस्तकबिल में ताखीर का शिकार ही क्यों ना हो। यानी मुकम्मल तो 2028 तक होगा, लेकिन शायद कुछ ट्रैक पर यह ट्रेन चल पाए। नाज़रीन, जनूबी एशिया में तरक्की याफ्ता ममालिक बुलेट ट्रेनें चला रहे हैं और पाकिस्तान, भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक इस कोशिश में है कि किसी तरह उनके मुकाबले में जदीद रेलवे निज़ाम को अपने देश में लागू किया जा सके। लेकिन दोनों ममालिक में रेलवेज़ के महकमे में करप्शन, अकरबा परवरी और अफसरशाही इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारत जापान के तावन से बुलेट ट्रेन चलाने में नाकाम होगा, वो ज़रूर कामयाब होगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक रोज़ चीन के तावन से ये संग मील हासिल किया जा सकेगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते और अपने ज़ोर बाजू पर ये सब कुछ हासिल करते। लेकिन अफसोस, दोनों ममालिक एक दूसरे पर सबकत ले जाने के जंगी जुनून में अपनी मईशत समेत आवाम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और न जाने कब तक ये बेड़ा गर्क होता रहेगा।